ہمیشہ اپنی بارگاہ کرم میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضرات، باوجود اس کے کہ میری طبیعت جو ہے وہ کسی گفتگو کی متحمل نہیں، لیکن خطیب محترم کا اخلاص اور محبت انہوں نے حکم فرما دیا اور میں چند کلمات آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کرتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، بنی نوع انسان کا بالعموم اور اہل ایمان کا بالخصوص اللہ کے ساتھ جو قریب کا تعلق ہے وہ ہے دعا۔ ایک بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنا دست دعا دراز کرتا ہے تو اس وقت رب کائنات اس کی التجا کو، اس کی دعا کو اور اس کی گزارش کو سماعت کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک بہت خوبصورت جملہ واصف علی واصف نے کہا ہے کہ دعا بندے کا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جس میں مانگنے والا اور دینے والا ایک ہی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ جہاں مانگنے والا ہوتا ہے پاس ہی اسے دینے والا رب ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جسے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور پوری شعوری قوت کے ساتھ اس پر اکثر عمل پیرا رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں لا تعداد ضرورتوں کا حریص بھی ہے اور محتاج بھی، اور انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا اس کا کفیل رب ہے۔ اور رب کائنات نے من جملہ اور وعدوں کے جو قرآن میں فرمائے، ان میں ایک وعدہ یہ فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کو جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ تو گویا قبول کرنے کی بات پہلے کی، اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے اللہ کے حضور اپنا دست سوال دراز کرتا ہے تو وہ اس یقین کے ساتھ کرے کہ میں جس کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں وہ نہ صرف سن رہا ہے بلکہ جو مانگ رہا ہوں وہ عطا کرنے پر قادر بھی ہے اور وہ مجھے عطا کرے گا۔ حضرات، جب ہم قرآن حکیم کا ہم اس تناظر میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات بڑی عجیب نظر آتی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں اور بہت سینئر علماء، بہت پڑھے لکھے علماء تشریف فرما ہیں۔ قرآن کو اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی عجیب نظر آتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جن جن نبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی اللہ نے بھیجا اور بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ہر نبی کو رب کائنات نے زندگی گزارنے کے لیے قواعد و ضوابط عطا فرمائے جو انہوں نے اپنی امتوں کو سکھائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب آدم علیہ السلام اس روئے زمین کے پہلے نوازی ہیں۔ اگر اس وقت روزہ فرض تھا تو یقیناً پہلے روزہ دار بھی ہوں گے، اگر اس وقت حج تھا تو یقیناً پہلے حاجی بھی وہی ہوں گے۔
حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے. یقیناً انہوں نے عبادتوں کی بھی انتہا کی ہے, ریاضتوں کی بھی انتہا کی ہے. اللہ کا نبی لوگوں کی ایذا رسانیوں کے بعد جب رات کے کسی پیر فارغ ہوتے ہوں گے تو اللہ کی بندگی کے سوا اور کیا کرتے ہوں گے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں جدا گانا انداز سے رب کائنات نے فرمایا, ان کی عبادت و ریاضت کی کیا کیفیات ہوئی ہوں گی کہ جنہیں رب کائنات نے اپنے کعبے کی تعمیر نو کا حکم فرمایا اور انہوں نے اس کی دیواریں بلند کی. اللہ نے دیواروں کے بلند کرتے ہوئے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو کیفیات تھی ان کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا. المختصر جناب آدم علیہ السلام نے کتنی نمازیں پڑھی اور کن کن اوقات میں پڑھی, ان کا تذکرہ قرآن میں کوئی نہیں. لیکن جناب آدم علیہ السلام نے دعا کون سی مانگی وہ موجود ہے. جناب نوح علیہ السلام 950 سال پڑھتے بھی رہے اور جو ایمان لائے انہیں یقیناً پڑھاتے بھی رہے, لیکن نہ فرائض نماز کا ذکر ہے, نہ اوقات نماز کا ذکر ہے, نہ روزوں کی کیفیت کا ذکر ہے, نہ ان کی شریعت کا ذکر ہے. دعا کون سی مانگی وہ موجود ہے, قرآن کا حصہ ہے. ابراہیم علیہ السلام یقیناً نمازی ہیں, اتنا آپ سے بڑا نمازی کون ہوگا کہ جنہوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا اور ان کیفیات کے ساتھ بلند کیا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کے تعمیر فرمائی, اللہ نے اس پتھر کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. وہ کتنے بڑے نمازی تھے, وہ کتنے بڑے عبادت گزار تھے, وہ کتنے بڑے شب زندہ دار تھے. نبی سے بڑا شب زندہ دار ہوتا ہی کوئی نہیں. لیکن نہ اوقات نماز کا ذکر ہے, نہ روزوں کی تعداد کا ذکر ہے, لیکن جو دعائیں مانگی ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام آپ نے جو دعا مانگی وہ قرآن میں موجود ہے. میں مختصر کرتا ہوں. جناب کلیم اللہ جو دعا مانگی وہ موجود ہے. جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی وہ موجود ہے. اس میں راز کیا ہے کہ ہر نبی کو بھیجا اس لیے گیا کہ یہ ضابطہ حیات ہے, اس پر میرے بندوں کو چلاؤ, اور انہوں نے چلایا. جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا انہیں اس ضابطہ حیات پر چلنے کی تلقین کی اور وہ چلے اور کامیاب ہوئے. لیکن کسی نبی کا ضابطہ حیات قرآن میں تفصیل کے ساتھ موجود نہیں. لیکن اللہ نے جن نبیوں کا ذکر فرمایا ان کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں. اس میں راز کیا ہے حضرات؟ حضرات اس میں راز یہ ہے کہ شریعتوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اب صبح قیامت تک قرآن اور صاحب قرآن کا طریقہ ہوگا. پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی, پچھلی امتوں کے سارے قواعد و ضوابط تبدیل ہو چکے. اب صبح قیامت تک حکم خدا کا ہوگا, طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا. لیکن دعائیں اس لیے قرآن میں بیان کر دیں تاکہ امت محمدیہ اللہ صاحبہ و تسلیمات ان دعاؤں سے استفادہ کرے جو نبیوں نے زمین پر بیٹھ کے مانگی, عرش والے نے عرش سے قبولیت کی سند نازل فرمائی. جناب آدم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کر کے گویا بنی نوع انسان کو رب کائنات یہ میسج دے رہے ہیں اور امت محمدیہ کو میسج دے رہے ہیں کہ تم انسان ہو, بولنا تمہاری فطرت اور نیچر ہے, لہذا کارہائے زندگی سر انجام دیتے ہوئے اگر تم سے کبھی لغزش ہو جائے تو در رحمت سے مایوس نہ ہونا,
جس طرح آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کیا، تم بھی ندامت کا اظہار کرنا، اور جس طرح انہوں نے اپنی رب کی بارگاہ میں عجز اور انکسار کے ساتھ اپنی التجا کو پیش کیا، تم بھی پیش کرنا۔ جس طرح انہیں معاف کر دیا، ان کی اولاد کو بھی معاف کر دوں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کے اوقات نماز کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کی دعا کا ذکر فرمایا۔ جناب یونس علیہ السلام یقیناً لوگوں کو طریقہ بندگی سکھاتے رہے۔ وہ طریقہ بندگی کیا تھا، وہ اوقات عبادت کیا تھے، اس کا ذکر نہیں، لیکن آپ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے جاتے ہیں اور اس اندھیری کوٹھڑی سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو خالق کائنات جب یونس علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں تو ان کی عزت و عظمت کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن ان کی شریعت کے قواعد اور ضوابط کا ذکر نہیں فرماتے۔ مشکل وقت میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیے اور اپنے رب کی رحمت کو پکارا اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا، ان لفظوں کو قرآن کا رب نے حصہ بنا دیا۔ کیوں حصہ بنا دیا؟ اس لیے کہ جس طرح تم اپنی خطاؤں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آدم کی سنت پہ چلو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اسی طرح تب جب تم انتہا مصیبت میں کہیں پھنس جاؤ، انتہا پریشانیوں میں گر جاؤ، تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، وہی دروازہ کرم رب کا ہے۔ طریقہ یونس علیہ السلام کا اپنا لینا کہ اس سے بڑھ کے مصیبت کیا ہوگی؟ دنیا کی کوئی جیل، دنیا کا کوئی قید خانہ اتنا ہیبت ناک نہیں ہو سکتا جتنا سمندر کی گہرائی میں مچھلی کا پیٹ ہو سکتا ہے۔ اگر میرے بندے نے وہاں سے مجھے پکارا تو میں نے اسے نجات دے دی، تم پکارو گے تو تمہیں بھی نجات عطا فرما دوں گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنا بڑا وظیفہ ہے گرامی قدر حضرات، اتنی بڑی دعا ہے یہ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی مشکات شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور وہ یہ آیت کریمہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سارے پڑھیے ایک مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو بندہ بیمار ہو جائے اور وہ بیماری کی حالت میں آیت کریمہ پڑھے اور پڑھتے پڑھتے 40 مرتبہ پڑھ لے۔ اب 40 مرتبہ پڑھتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے؟ جو 40 مرتبہ بیماری کے دوران یہ آیت کریمہ پڑھ لے جو جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، اگر وہ اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا، اللہ اسے شہید کا درجہ دے دے گا، اور اگر شفا یاب ہو گیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اسے کہتے ہیں دعا، اسے کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں التجا کرنا۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ رب کائنات نے ان دعاؤں کو قرآن کا حصہ اس لیے بنایا کہ وہی کیفیات جب آپ پر طاری ہوں، وہی حالات جب آپ پر بن جائیں تو آپ انہی کلمات کا سہارا لیں، انہی دعاؤں کا سہارا لیں جو مقبول دعائیں نبیوں نے مانگی اور رب کائنات نے ان کا نتیجہ انہیں عطا کر کے ان دعاؤں کو قرآن کا حصہ بنا کے تمہیں تعلیم دے دی۔ تو فرمایا جو بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ پڑھ لے، اگر وہ مر جائے اسی بیماری کی وجہ سے، وہ اس کی موت کا سبب بن جائے۔ ویسے بیماری کا موت سے تعلق نہیں ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر ایک کے لیے گھڑی معین ہے، جب وہ گھڑی آ جاتی ہے نہ اس میں تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے، بندہ بیمار ہو یا نہ ہو۔
بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے، صحت مند دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. مانا کیا ہے؟ وقت اس کا مقرر تھا. اس لیے ہمہ وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اتنی بڑی خوشخبری کہ اگر بیماری کے عالم میں 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ بندہ پڑھ لے، اس میں دعوت اس میں عقیدہ توحید ہے، اس میں اپنی عاجزی ہے، انکساری کا اظہار ہے، اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے، اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے. تو جب ان کیفیات کے ساتھ بندہ اپنی عاجزی کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے. حضرات اسی پہ بس نہیں. آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال کتنی خطابات کیے ہوں گے، کتنی تقریریں کی ہوں گی، کتنی تبلیغیں کی ہوں گی، کتنی عبادت کی ہوگی، اس کا تذکرہ نہیں. لیکن دعا مانگی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور ہر اس بندے کو بخش دے جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہو جائے، یا جو میرے گھر میں آ کر ایمان لے آئے. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو ایماندار میرے گھر میں آ جائے، جو ایمان والا میرے گھر میں آ جائے، جو میرے گھر آ کر ایمان لے آئے. علماء نے اس کی مختلف خصوصیات رکھی ہیں. جناب نوح علیہ السلام، اور یہ یاد رکھیے کہ نبی تو ہوتا ہی مغفور ہے. جب نبی رب اغفر لی کہتا ہے اللہ مجھے بخش دے، تو اظہار عاجزی ہے، انکساری کا اظہار ہے. اور لوگوں کو تعلیم ہے کہ جب رب سے مانگو مغفرت تو پہلے اپنی مانگو، پہلے اپنی لفظوں کا اعتراف کرو، پہلے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرو، پھر دوسرے کے لیے دعا مانگو. اور پھر فوراً وَلِوَالِدَيَّ کہا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ انبیاء تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تم اپنی بخشش مانگو تو ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی بخشش مانگو، اپنے والدین کی بھی بخشش مانگو. اس لیے کہ وہ اور الگ کر کے جمیع اہل ایمان سے الگ کر کے اپنے والدین کا ذکر کرو. اس لیے کہ یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ تمہارے پاس ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. ہزاروں دوست چلے جائیں اور مل جائیں گے، ہزاروں تعلق ٹوٹ جائیں اور بن جائیں گے، لیکن ماں چلی جائے تو دوبارہ نہیں ملتی، باپ چلا جائے تو دوبارہ نہیں ملتا. یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کی اہمیت ان کے جانے کے بعد پتہ چلتی ہے. جب تک موجود رہتے ہیں اس وقت تک ان کی باتیں بھی کچھ کڑوی لگتی ہیں، ان کی نصیحتیں بھی کچھ پریشان کرتی ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا سایہ رحمت ہوتا ہے کہ زمین پر بندے پر اس کا باپ راضی ہوتا ہے، عرش پر اس کا خدا راضی ہو جاتا ہے. اس قدر یہ بوڑھا بیٹھا ہوا گھر میں، یہ اتنا بڑا اہم بندہ ہے. اور وہ بوڑھی ماں کسی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی بیمار، کمزور نظر والی اور اپنی ہمت سے اٹھ نہ سکنے والی وہ بوڑھی خاتون جسے ماں کہتے ہیں، وہ اتنی اہم ہے کہ رب کائنات نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. نوح علیہ السلام کی تعلیم بھی یہ ہے کہ جب رب مانگو تو رب اغفر لی ولوالدی. ابراہیم علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی. معلوم یہ ہوا کہ والدین کے لیے دعا کرنا اور جمیع اہل ایمان کے لیے دعا کرنا یہ بدعت نہیں، نبیوں کی سنت ہے. نبیوں کی سنت. وقت ختم ہو گیا ہے، کیا کریں، وقت ختم ہو گیا ہے. حضرات بات شروع ہوئی تھی اور میں 2 گھنٹے بھی بولوں گا تو تب بھی کیا کروں گا، باتیں تو ادھوری ہی رہتی ہیں. انسان کی زندگی ہی بڑی مختصر ہے. صرف میسج یہ دینا چاہوں گا کہ دعا مانگیں. جب بیمار ہو دعا مانگیں، پریشان حال ہو دعا مانگیں، کوئی زندہ ہے اسے دعا دیں، کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو دعا مانگیں. اور سب سے اہم ترین دعا ہے کسی کی مغفرت کی دعا کرنا. بہت سارے دوست میرے یہاں دورے کے دوران اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کے لوائقین یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اس سب کی بخشش فرمائے. یہ مغفرت کی دعا مانگنا یہ وہ عمل ہے جو زمین پر اہل ایمان کرتے ہیں اور آسمانوں پر فرشتے کرتے ہیں. میں نے ابتدا میں وہ آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہی صرف کر دیتا ہوں. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور لوگوں پر گر جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، جو ملائکہ ہیں وہ حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ،
صرف اس کی تسبیح نہیں کرتے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں زمین والوں کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں مانگتے ہیں؟ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ جانتے ہیں خبردار بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹوٹے پھوٹے کلمات بولنے کا موقع دیا. 4-5 دن سے میری طبیعت بہت خراب تھی. اللہ کریم آپ کو آسودگی عطا فرمائے. اللہ آپ کی اس مسجد کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے اور آپ کی نسلوں کو اسے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.